محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے، یعنی اس کی عمارت پتھر یا اینٹ کی ہے یا مٹی اور یا لکڑی وغیرہ کی؟ فرمایا جنت کی تعمیر اینٹوں کی ہے، اور اینٹیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اس کا گارا یا وہ مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تیز خوشبودار خاص مشک کا ہے۔ اس کی کنکریاں رنگ اور چمک دمک میں موتی اور یاقوت کی طرح ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہے۔ جو شخص اس جنت میں داخل ہوگا عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی کوئی رنج و فکر نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، نہ اس کا لباس پرانا اور بوسیدہ ہوگا اور نہ اس کی جوانی فنا ہوگی۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں، شارحین نے حدیث کے پہلے جز یعنی یہ سوال کہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ پانی سے، کے ضمن میں لکھا ہے کہ حکمہ کا اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ اجسام میں سے جو چیز سب سے پہلا عالم وجود میں آئی ہے وہ کیا ہے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی کا جوہر وجود میں آیا، پھر اس جوہر کو کشف منجمد کر کے زمین پیدا کی گئی، اور اسی جوہر کو رقیق و لطیف کر کے آگ ہوا کو پیدا کیا گیا، اور آگ کے دھوئیں سے آسمان وجود میں آیا۔ یہ بات توریت میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا کیا اور پھر اس پر ہیبت و جلال کی نظر ڈالی تو اس کے اجزاء پگھل کر پانی بن گئے۔ اس پانی سے ایک بخار بلند ہوا اور دھوئیں کی طرح اوپر کو جا کر پھیل گیا، جس سے آسمان وجود میں آیا۔ پھر پانی کے اوپر جھاگ ظاہر ہوا اور اس سے زمین پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پہاڑ پیدا کر کے ان کو زمین کا لنگر بنایا گیا، یعنی پہلے زمین کو قرار نہیں تھا، ہلتی ڈولتی تھی، پھر پہاڑوں کے ذریعے ان کو ساکن و منجمد کیا گیا۔ بعض شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث میں پانی سے مراد نطفہ منی ہے۔ اگر اس مراد کو صحیح مانا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ مخلوق سے مراد حیوانات ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یعنی ہم نے ہر حیوان کو خواہ انسان ہو یا غیر انسان پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر یوں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ رہی یہ بات کہ نطفہ مادہ تخلیق کو پانی سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ مادہ تخلیق پانی ہی کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ ہر مخلوق حیوانات کی بہت بڑی ضرورت پانی ہی ہے، اور ہر حیوان خواہ انسان ہو یا غیر انسان سب سے زیادہ فائدہ پانی ہی سے حاصل کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔